دو طرح کا مضمون نہ بیان کیا جاتا. یہ دو طرح کا مضمون بیان کر کے بتا دیا کہ صرف اللہ مددگار ہے. کیا مانا؟ حقیقی مددگار اللہ ہے. میں ایک اور مثال عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے. قرآن پاک میں کہا الحمدللہ رب العالمین. ہر نمازی اپنی ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور پالن. ساری تعریفیں یہ بندہ اقرار کرتا ہے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہر روز اللہ کی پاک بارگاہ میں بندے کھڑے ہو کر یہ اقرار کرتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے معاملات میں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، مختلف چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مسجد بڑی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹوپی بہت خوبصورت ہے، مختلف چیزوں کی، یہ موبائل بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ کی عادتیں بہت اچھی ہیں، یہ مختلف چیزیں کیا، یہ سنت رسول آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے. تو یہ مختلف تعریفیں کر رہے ہیں. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور ایک طرف ہم مختلف چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ ٹکراؤ نہیں ہو گیا؟ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیں پڑھتے ہیں، آپ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، آپ کے حسن و جمال کی باتیں کرتے ہیں، آپ کی زلفوں کی بات کرتے ہیں، آپ کی چشمانی مقدس کی بات کرتے ہیں، آپ کے لب دہن کی بات کرتے ہیں، اور آپ کے مختلف معجزات کو، آپ کے کمالات کو بیان کرتے ہیں. تو یہ جو مختلف چیزوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور ایک طرف ہم مختلف چیزوں کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں. تو اب ہمیں اور پھر یہ بھی بات کریے، خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی تعریف فرماتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ. محبوب اپنے چہرے، اپنے رب تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرے انور کی قسم اٹھا رہا ہے اور تعریف کر وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. محبوب کی زلفوں کی قسمیں اٹھا رہا. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ اپنے محبوب کے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. محبوب تیرا چہرہ آسمان کی طرف جو اٹھتا ہے، یہ تیرے چہرے کا اٹھنا ہم اسے دیکھتے ہیں. تو یہ مختلف چیزوں کی جو تعریفیں کی جا رہی ہیں. تو بات وہی ہے کہ کائنات میں جس خوبی کی بھی تعریف ہوگی، اب اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا کہ کائنات میں جس خوبی کی بھی تعریف ہوگی، اس خوبی کا خالق اللہ ہے. اس خوبی کا خالق اللہ ہے. کائنات میں جس خوبی کی بھی تعریف ہوگی تو وہ ایٹومیٹکلی وہ تعریف اللہ کی طرف پہنچ جائے گی، اللہ کی طرف لوٹ جائے گی. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اختیارات کی بات کریں، آپ کی شان و عظمت کی بات کریں، آپ کے علم کی بات کریں، آپ کے حسن و جمال کی بات کریں، آپ کی خوبیوں کو بیان کریں، تو مجھے یہ بتائیں حضور کو وہ خوبیاں عطا کس نے کی؟ اگر ہم حضور کے علم کی بات کرتے ہیں تو حضور کو علم عطا کس نے کیا؟ اگر حضور کے حسن و جمال کی بات کرتے ہیں تو آقا کو حسن جمال عطا کس نے کیا؟ تو حضور کی جس خوبی کی بھی ہم تعریف کریں گے تو وہ در حقیقت تعریف اللہ کی ہوگی. وہ در حقیقت تعریف پہلے اللہ کی ہوگی، بعد میں مصطفیٰ کی ہوگی. کیونکہ وہ حسن، وہ جمال، وہ کمال، وہ علم، وہ اختیارات، وہ سب کچھ اللہ نے تو عطا کیا ہے. اسی طرح آپ کائنات میں کسی بھی چیز کی، کسی خوبی کی تعریف کریں گے تو وہ تعریف اللہ ہی کی طرف لوٹے گی. یہی معنی ہے الحمدللہ رب العالمین کہ لوگوں تم جس خوبی کی بھی تعریف کرتے ہو، ظاہر اس خوبی کی تعریف کر رہے ہو، لیکن در حقیقت وہ تعریف اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس خوبی کا خالق بھی اللہ ہے، اس خوبی کو شان عطا کرنے والا بھی اللہ ہے. اسی طرح مدد کی بات ہم کر رہے تھے، تو مدد جو ہے حقیقی مددگار فقط اللہ ہے. اور پھر اس کی عطا سے قرآن نے خود بیان کر دیا، اس کو بیان کر دیا کہ اس کی عطا سے جبریل بھی مددگار ہیں، فرشتے بھی مددگار ہیں، مومنین بھی مددگار ہیں، اولیاء کرام بھی مددگار ہیں. تو سب کے لیے مدد کا ذکر کر دیا گیا. اور اگر مطلقاً اس تصور کو لے لیا جائے کہ اللہ کے جواب کوئی مدد ایک دوسرے کو دے ہی نہیں سکتا، یا کسی سے مدد لینا بالکل یہ جائز نہیں ہے، تو پھر بہت ساری قرآن کی آیات اور حدیث کا انکار لازم آئے گا. مثلا
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز۔ اب صبر خدا تو نہیں، صبر خدا، نماز خدا نہیں ہے، نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہا، تعلیم دے رہا ہے کہ ایمان والو صبر سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو، ان نیک اعمال کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ان نیک اعمال کو اللہ کی مدد، یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ ساری گفتگو کا خلاصہ نچوڑ ہے کہ ان نیک اعمال کو اللہ کے مدد کے حصول کا ذریعہ بناؤ۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ صبر سے مدد طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو۔ کس طرح مولا؟ کہ ان صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کے مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ، وسیلہ بناؤ، اور اس ذریعہ وسیلہ بنانے کا حکم خود اللہ دے رہا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ ناجائز عمل ہوتا یا یہ ٹھیک عمل نہ ہوتا یا یہ شرک ہوتا یا بدعت ہوتا تو قرآن کبھی اس طرح کے حکم نہ دیتا۔ قرآن تو خالص توحید کی دعوت دینے والا ہے، خالص توحید کی تلقین کرنے والا ہے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ہیلپ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے معاملات میں، تقوی کے معاملات میں۔ تو یہاں قرآن ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا حکم دے کہ دوسرے کی مدد کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم ایک دوسرے کی مدد کرو عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی پر اور تقوی پر۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیارے بندے، محبوب بندے کا ایک جملہ نقل کیا ہے 16ویں پارہ میں سورہ کہف کے اینڈ میں، حضرت سکندر ذوالقرنین کا ان کا جملہ نقل کیا کہ جب انہوں نے وہ دیوار کھڑی کرنی تھی، دیوار بنانی تھی یاجوج ماجوج کے فساد کو روکنے کے لیے، تو انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، فَأَعِینُونِی، تم میری مدد کرو، تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ تم میری مدد کرو، قوت کے ساتھ۔ تو اگر مدد مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے ناجائز ہوتا، شرک ہوتا، تو پھر یہ قرآن یہ جملہ نقل نہ کرتا، اس کو بیان نہ کیا جاتا۔ لیکن پھر یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ جتنی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد لینے کی جو بات ہوتی ہے وہ بات اس معنی میں ہوتی ہے، اس تناظر میں ہوتی ہے کہ یہ مدد اللہ کی مدد کے تابع ہے، یہ حقیقی مدد نہیں، حقیقی مدد اللہ کی ہے۔ یہ جو مدد ہوگی یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور قوت سے ہے، کہ کوئی بھی کسی سے جو ہیلپ لیتا ہے، مدد لیتا ہے، تو اس کو مستعان حقیقی یعنی حقیقی مددگار سمجھ کر نہیں، بلکہ اس نیت اور ارادے سے کہ اللہ کی اس کے پاس خاص قوت ہے، طاقت ہے، جس کی بنا پر یہ میری مدد کرے۔ تو اس طرح قرآن پاک میں بہت ساری جو آیات ہیں، یہ میں نے چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی، تو اب ہم چند احادیث مبارکہ سے بھی اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ تو اولیاء کرام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے، جب وہ ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، اپنے مولا کو راضی کرتے ہیں، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ ہم اگر غور کریں، اگر ہم اور اپنے اور اولیاء کے درمیان فرق دیکھنا چاہیں کہ ہم عام بندے ہیں، ہم عام بندوں میں اور رب کے ولیوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے غفلت میں گزرتے ہیں، بلکہ حالت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہم نماز میں بھی رہ کر اللہ کی یاد میں نہیں ہوتے، یعنی یہ ہماری روحانی کمزوری ہے۔ پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں لیکن الجھے دنیاوی خیالات میں ہوتے ہیں۔ نماز جس کے بارے میں قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز تو رب کی یاد کا ذریعہ تھا، لیکن ہم نماز میں بھی رب کی یاد میں نہیں ہوتے۔ لیکن رب کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ وہ 5 وقت کے نمازی نہیں بلکہ وہ 24 گھنٹے کے نمازی ہوتے ہیں، وہ 24 گھنٹے کے نمازی ہوتے ہیں۔ ہمارا تو فقط تن نمازی ہے، وہ بھی کمزور، وہ بھی روحانی طور پر کمزور، لیکن رب کے ولیوں کی شان یہ ہے وہ صرف تن کے نمازی نہیں ہوتے،
وہ تن کے نمازی کے ساتھ ساتھ من کے نمازی ہوتے ہیں، وہ ہر لمحہ نماز میں ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. وہ اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جو دم غافل 100 دم کافر، ایک دم غفلت میں گزر جائے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ میرے 100 دم جو ہے وہ کفر میں گزر گئے. اتنا بڑا وہ اپنے لیے ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غفلت میں اس کو اپنے لیے کتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں. یہ رب کی ولیوں کی شان ہے. ہم فرض واجب کو بڑی مشکل سے ادا کر پاتے ہیں اور اس میں بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن رب کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ فرض واجب پر تو وہ عمل کرتے ہی ہیں. ان کی شان یہ ہے کہ وہ کسی مستحب عمل کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ کسی مستحب عمل کو بھی ترک نہیں کرتے. انہیں پتہ چل جائے یہ عمل پسندیدہ ہے، یہ عمل پسندیدہ ہے تو وہ اس کو بھی اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، شریعت کی پیاری پیاری باتوں کو اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں. یہ رب کے ولیوں کی شان ہے. تو گویا وہ اس قدر، کیونکہ ان کی منزل جو ہوتی ہے، ان کا ٹارگٹ، ان کا گول جو ہوتا ہے وہ رب کی رضا ہے، اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، اپنے مولا کو منانا. پھر وہ اپنے سے زیادہ خلق خدا کی فکر کرتے ہیں، اپنے سے زیادہ خلق خدا کی. خود بھوکا رہنا بھی گوارا کر لینا ہے، لیکن فکر دوسروں کی ہے کہ دوسرے بھوکے نہ رہیں، دوسروں کی خدمت میں. تو اس حد تک یہ رب کے ولیوں کی شان ہے، یہ رب کے. تو پھر رب بھی انہیں اس کے بدلے میں انعام کیا عطا کرتا ہے. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے یہ تو بڑی خوبصورت بات کہی، کہا تو ہم گردن از حکم داور مپے کہ گردن نہ پیچد از حکم تو ہے. فرمایا تو اپنی گردن رب کے حکم سے نہ پھیر، تو اپنی گردن رب کے حکم سے نہ پھیر، پھر کائنات کی کوئی چیز بھی تیرے حکم سے گردن نہیں پھیرے. تو اپنی گردن رب کے حکم سے نہ پھیر کہ گردن نہ پیچد از حکم تو ہے، پھر کائنات کی کوئی چیز تیرے حکم سے گردن نہیں پھیرے. یہ ایک وظیفہ بتا دیا. اگر چاہتے ہو مخلوق، ہم اس پہ بات پہ کبھی غور تو کریں. ایک بندہ غلط ہو سکتا ہے، 2 غلط ہو سکتے ہیں، 10 غلط ہو سکتے ہیں، 20 100 200 غلط ہو سکتا ہے. حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ، اب جب بھی چلے جائیں ہزاروں لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. کیا وہ ہزاروں مشرک ہو گئے؟ ہزاروں غلط کام کر رہے ہیں؟ وہاں تو بڑے بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ موجود ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پر. عام طور پر تصور یہ پایا جاتا ہے وہاں بھنگی چرچی لوگ ہوتے ہیں درباروں پر. نہیں، میں وہاں پر ڈیوٹی کر کے آیا، دیکھ کر آیا. کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو پروفیسر وہ لوگ آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں وہاں، ساری ساری رات وہاں داتا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے گزارتے ہیں. کیا ایسے چلے جاتے ہیں؟ اگر یہ چیز غلط ہے تو ان کا نالج پھر کہاں گیا؟ ان نالج ان کا بتا نہیں رہا ہمیں. بات کیا ہے؟ بات وہی ویژن کی ہے، نظریے کی ہے، عقیدے کی ہے کہ آپ کس عقیدے سے جا رہے ہیں. کیا خدا سمجھ کے جا رہے ہیں انہیں، یا خدا کا پیارا سمجھ کے جا رہے ہیں ان کے پاس؟ غلط شرک یہ معاملہ تب ہوں گے جب آپ اس کو خدا سمجھ کے جائیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ کا پیارا لیٹا ہوا ہے، یا رب کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں، وہ رب کا پیارا کہ جس کے بارے میں صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ عبادت کے ذریعے، میرا بندہ عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، فرائض میں تو کمی چھوڑتا ہی نہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا عبادت کرتا ہے. نوافل کے ذریعے وہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، میرا قرب پاتا رہتا ہے. حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں، اسے درجہ محبوبیت عطا کر دیتا ہوں. اور پھر میں جب اسے میرے درجہ وہ قرب بھی پا لیتا ہے، درجہ محبوبیت بھی پا لیتا ہے، پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جب میں اسے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، جب اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں، جب اسے اپنا محبوب مقبول بندہ اور مقرب بندہ بنا لیتا ہوں، پھر اس کی شان یہ ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ،
اگر میرا بندہ مجھ سے مانگے